اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصرہ ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. ناظرین، یہ ایک مختصر سا حضرت عباس کے مصائب کی تقریر جو ایک چھوٹے سے چھوٹے ذاکر کے غلام کو عطا ہوئی ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ خود مولا نے بخشی ہے، کیونکہ مولا کے مدح میں لب ہلنا تو دور، ہمارا ہر دھڑکن ہی مولا کا صدقہ ہے. ہمیں آنکھ اس لیے ہی بخشی گئی ہے کہ شبیر کے مصائب پر رو سکے، ہاتھ اس لیے ہی ملے ہیں کہ حضرت عباس کے ماتم میں بازو بلند ہو سکے، اور پیر اس لیے ہی عطا ہوئے ہیں کہ جلوس اور عزا خانوں میں جا سکے. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس. عزیز، آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ غازی عباس کہتے ہیں. اب غازی کسے کہتے ہیں؟ غازی کا مطلب وہ جنگجو، وہ شیر انسان جو میدان سے جیت کر لوٹا ہے. آپ نے کہیں بھی شہید عباس نہیں سنا ہوگا. غازی عباس مطلب یہ کہ عباس جیت گئے. اور دلیل کیا ہے؟ پرچم اس کا بلند ہوتا ہے جو جیتتا ہے. آپ نے کہیں بھی یزید و شمر کا پرچم نہیں دیکھا ہوگا، لیکن آج غازی عباس کا علم گھر گھر، کونے کونے، گلی گلی، شہر شہر میں پایا جاتا ہے. اس پر ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. دیکھ غازی، اللہ نے کیا اپنے وعدے کو پورا، مسجد اتنی نہیں جتنے علم تیرے ہیں، مسجد اتنی نہیں جتنے علم تیرے ہیں. جب بی بی ام البنین کے گھر حضرت عباس کی ولادت ہوئی تو حضرت عباس نے پہلے آنکھ نہیں کھولا. بی بی کچھ پریشان ہوئی. وہاں مولا علی موجود تھے. مولا علی یہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ وقت کا علی ہے تو اس زمانے کے محمد کے ہاتھوں پر ہی آنکھ کھولے گا. مولا علی نے حضرت عباس کو امام حسین کے ہاتھوں میں دیا، اور حضرت عباس نے اپنی آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے امام حسین کی زیارت کی، اور اپنے بازو کو امام حسین کی طرف بڑھایا، گویا وہ ابھی سے کہہ رہے ہو کہ آقا اس بازو کے صدقے کو قبول کریے. بی بی زینب وہاں پہ آئی اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں حضرت عباس کو لیا اور ان کے کان میں کچھ کہا. یہ سن کر چھوٹے سے عباس رونے لگے. مولا علی نے وہاں پہ پوچھا کہ زینب، تو نے عباس کے کان میں کیا کہا؟ بی بی کہتی ہے کہ میری ماں نے مجھے ایک پیغام دیا تھا کہ جب عباس کی ولادت ہو میں اسے اپنا سلام پہنچا دوں. عزیزو، یہ ہے مولا عباس کی فضیلت، جسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سلام کر رہی ہے. اور اس عباس کو ماں نے ہمیشہ یہ تعلیم دی تھی کہ امام حسین کو ہمیشہ اپنا آقا ماننا ہے. جب ام البنین کے چاروں بیٹے کربلا کے لیے روانہ ہو رہے تھے، بی بی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کبھی بھی امام حسین کے اوپر اپنے جان کو زیادہ پرائیورٹی مت دینا. ہمیشہ اپنی جان کو پہلے حسین کے لیے نچھاور کر دینا، اور تمہارے ہوتے ہوئے امام حسین یا ان کے گھر میں سے کسی کو کوئی اذیت نہیں پہنچنی چاہیے. جب بشیر نے مدینہ میں صدا بلند کری کہ امام حسین قتل کر دیے گئے اور لٹا ہوا قافلہ واپس آ رہا ہے، تب ایک چھوٹا سا بچہ سفید لباس میں آیا اور بشیر سے کہنے لگا کہ کیا میرے بابا واپس آ رہے ہیں؟ بشیر کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ یہ کون تھا.
میں نے پوچھا کہ تم کون ہو, تمہارے بابا کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے میرے بابا امام حسین کے لشکر کے علمدار, میں عباس کا بیٹا فضل ہوں. بشیر کہتا ہے میں کس طرح سے اس معصوم کے بچے کو کہتا کہ اس کا بابا شہید ہو چکا ہے. میں نے بس اتنا کہا کہ بیٹا اس سفید سے لباس کو نکل کے ایک سیاہ لباس پہن لو. بولا بچے دوڑتے ہوئے اپنی دادی بی بی ام البنین کے پاس پہنچتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دادی بابا لوٹ کر نہیں آ رہے ہیں. بی بی ام البنین باہر آئی, برقع ڈالا, ایک عصا لی اور بشیر سے آ کے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا اعلان کیا؟ بشیر فرماتا ہے کہ امام حسین قتل ہو چکے, علی و فاطمہ کا چین قتل ہو چکا. بی بی کہتی ہے حسین شہید ہو گئے؟ میں نہیں مان سکتی. عباس کے ہوتے ہوئے حسین شہید ہو گئے؟ بشیر کہتا ہے نہیں بی بی, پہلے عباس شہید ہو چکے تھے. بی بی کہتی ہے عباس شہید ہو گئے؟ بولے یہ نہیں ہو سکتا, میں نہیں مانتی. تم عباس کو نہیں جانتے, میں عباس کو جانتی ہوں. وہ شیر خدا کا شیر ہے, وہ ایسے شہید نہیں ہو سکتا. بشیر کہتا ہے بی بی عباس کے سر پر وار کیا گیا تھا, وہ گھوڑے سے گر گئے. بی بی کہتی عباس کے سر پر وار ہو گیا؟ میں نہیں مانتی, میں جانتی ہوں عباس کو, وہ ایسے شہید نہیں ہو سکتے. کہتے بی بی عباس کے بازو کاٹ دیے گئے تھے. یہ سنتے ہی بی بی رونے لگی. وہ عباسہ کی صدا بلند ہو گئی. بی بی کہتی ہے تم کہتے ہو عباس گھوڑے سے زمین پر گرے اور تم کہتے ہو اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے. ہائے میرا عباس, وہ کس طرح سے گھوڑے سے زمین پر گرا؟ کیا پہلے اس کا چہرہ لگا یا پہلے اس کا سینہ لگا؟ بس عزیزو, یہی مصائب کی رات ہے. ایک ذاکر کے خواب میں ایک بار حضرت عباس آ کے کہتے ہیں کہ اے عالم تم میرے مصائب نہیں پڑھتے. ذاکر کہتا ہے مولا میں بالکل آپ کے مصائب پڑھتا ہوں. حضرت عباس کہتے ہیں نہیں تم میرے مشکل ترین مصائب نہیں پڑھتے. عالم کہتا ہے, ذاکر کہتا ہے کہ آقا آپ کون سے مصائب کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کا دایا بازو قلم ہو گیا اس کی بات کر رہے ہیں؟ مولا کہتے ہیں نہیں. آپ کا بایاں بازو قلم ہو گیا آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ مولا کہتے ہیں نہیں. بولے آپ نیزوں اور تلواروں کے بیچ میں تھے, آپ اس کی باتیں کر رہے ہیں؟ بولے نہیں. بولے جب بھی کوئی گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں پر گرتا ہے. بولے سوچو میں بنا ہاتھ کے کس طرح زین سے زمین پر گرا ہوگا. پھر وہ ذاکر کہتا ہے کہ مولا میں نے اکثر سنا ہے کہ آپ کے آنکھ میں تیر لگی تھی. مولا کیا یہ سچ ہے آپ کے آنکھ میں تیر لگی تھی؟ حضرت عباس کہتے ہیں ہاں میرے آنکھ میں تیر لگی تھی. عزیزو جب اپنے آنکھ میں کچھ جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرف بلند کرتے ہیں کہ کچھ وہ کچرا بھی اگر نکل جائے. حضرت عباس کہتے ہیں میرے ہاتھ نہیں تھے کہ میں اس تیر کو بھی نکال سکتا. مولا کہتے ہیں میں نے اپنے سر کو جھڑکایا لیکن وہ تیر نہ نکلا. پھر اپنے گھٹنیوں کی بل اس تیر کو رکھا اور کھینچنے کی کوشش کری, لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس تیر کے ساتھ میرا آنکھ نکل جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا واقعہ تھا, سب سے پہلا موقع تھا جب میں نے امام حسین کو بلایا. ہم اس بات پر گریہ کر رہے ہیں کہ حضرت عباس بنا بازو کے زین سے زمین پر گرے, لیکن کربلا میں صرف حضرت عباس نہیں تھے جو ایسے گرے تھے. 11 محرم کو بی بی زینب جب اونٹ کے ناکے پر بیٹھے انہوں نے اپنے آپ کو گرایا اور زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں میری دادی بی بی زینب کو سلام جس کے ہاتھ اپنے گلے پر باندھے گئے تھے, بی بی زینب بھی اسی طرح اونٹ کے ناکے سے زمین پر گری تھی. اجرکم اللہ. جب صبح عاشور آئی تھی حضرت عباس نے سب سے پہلے امام حسین سے جنگ کی اجازت مانگی. امام حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو, میں کس طرح تمہیں اجازت. دیر گزری, لوگ شہید ہوتے گئے. حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھوں کے لاشیں آتے گئے. حضرت عباس نے امام حسین سے جنگ کی اجازت مانگی. امام حسین نے کہا تم سپہ سالار ہو, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا.
جب اونا محمد تک کے لاشیں آ گئے تو حضرت امام حسین سے آ کر کہا کہ آقا اب تو گود کے پالے بھی شہید ہو رہے تھے. امام حسین نے کہا کہ عباس میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. حضرت عباس خیمے میں جاتے ہیں. ایک 4 سالانہ بچی سکینہ ایک مشق کو لیے کبھی اپنے سر پر رکھتی ہے, کبھی اپنے لبوں پر رکھتی ہے, کبھی اپنے گلے پر لگتی ہے کہ شاید اس سے کچھ ٹھنڈک پہنچے. حضرت عباس پوچھتے ہیں سکینہ کیا بات ہے؟ بی بی سکینہ نے کہا چچا العطش, چچا پیاس. حضرت عباس نے بی بی سکینہ سے کہا کہ یہ مشکیزہ لو اور میرے ساتھ چلو, اپنے بابا سے مجھے جنگ کی اجازت لے دو. جب امام حسین نے ایسے دیکھا تو وہ کس طرح سے اس سفارش کو منع کرتے, لیکن انہوں نے حضرت عباس سے کہا بس پانی کی سبیل کرنی ہے, عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے. جب حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہوئے تو امام حسین نے کہا کہ ایک بار زینب کو آخری سلام کر دو. جب حضرت عباس بی بی زینب کے خیمے میں پہنچے کہ میرا آخری سلام قبول کر لیجئے, بی بی زینب کہتی ہے کہ مجھے میرے بابا علی نے کہا تھا جب میں کوفہ پہنچی تھی کہ یہاں مجھے بے چادر پھرایا جائے گا. مجھے اس بات کا یقین تو تھا, لیکن میں ہر بار یہ سوچتی تھی اے عباس کے ہوتے ہوئے مجھے یہاں بے چادر پھرایا جائے گا. لیکن اے عباس, تم جو ابھی مجھ سے آخری سلام کہنے آئے ہو, مجھے اس بات پر اب بھروسہ ہو چکا ہے کہ مجھے کوفہ میں بے چادر پھرایا جائے گا. حضرت عباس روتے ہوئے جو وہاں سے نکلے, گھوڑے پر سوار ہوئے, مرتجش جو ان کا گھوڑا تھا ان کو فرات کی طرف روانہ کیا. بی بی سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر باہر آ گئی, بچوں کے ہاتھ میں کوزے. جیسے ہی ہوا پہلے دیکھا کہ ایک بار علم نیچے جھکا. بچوں نے سکینہ سے پوچھا کہ بی بی یہ کیا ہوا؟ بی بی سکینہ کہتی ہے کہ عباس, اب میرے امو وہ ابھی دریا میں اترے ہیں پانی لینے کے لیے, وہ پانی لے کر آئیں گے, لیکن سب سے پہلے جو سب سے چھوٹا ہے اسے پانی ملے گا. میرا اصغر پیاسا ہے, اصغر کو پانی پہلے پلایا جائے گا. جب واپس آ رہے تھے حضرت عباس, تب ایک شانہ قلم ہوا, دوسرا شانہ قلم ہوا, علم تھوڑا سا لڑکھڑایا. بی بی سکینہ نے بچوں سے کہا کوزے نیچے رکھ دو, میں ہاتھ اٹھاتی ہوں, تم میرے ساتھ دعا کرو. چھوٹے چھوٹے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے کہ وہاں سے خدا حافظ او اے میرے آقا کی آواز آئی. حضرت عباس کہ وہاں امام حسین پہنچے تو ایک آنکھ میں تیر, دوسرے آنکھ میں خون تھا. امام حسین سے حضرت عباس کہتے ہیں کہ آقا میں نے سنا ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. میں چاہتا ہوں کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں میں پھر سے آپ کے چہرے کی زیارت کر سکوں. لیکن آقا میرے ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسرے آنکھ میں خون ہے, آپ اپنے ابا کے دامن سے میرا خون پوچھ دیجئے. امام حسین نے اس آنکھ سے خون پوچھا. حضرت عباس کہتے ہیں کہ آقا میری ماں کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ عباس نے کبھی حسین کو زحمت نہیں دی. آقا میرے ہاتھ نہیں تھے ورنہ یہ خون پوچھنے کی بھی زحمت آپ کو نہیں دیتا. اور آقا میری ماں سے کہنا کہ عباس نے ہمیشہ وفا کیا تھا, عباس نے پانی نہیں پیا, عباس نے ہمیشہ وفا کیا. یہ کہتے جب عباس نے اپنا دم توڑا, امام حسین وہاں سے اٹھے اور جیسے ایک بچہ اپنے آستین سے آنسو کو صاف کرتے ہوئے چلتا ہے, ویسے امام حسین اپنے آستین سے اپنا آنسو کو صاف کرتے ہوئے چل رہے تھے. عباس میری کمر ٹوٹ گئی, عباس عباس مجھے اب دشمن تانے مار رہا ہے, عباس. یہ کہتے ہی جب وہ خیمے کے پاس پہنچے, بی بی سکینہ باہر کھڑی تھی. کیا ہوا بابا؟ میرے امو آ تو جائے گے نا, پانی تو مل جائے گا نا, میرا اصغر پیاسا تو نہیں رہے گا نا, میرا اصغر بچ تو جائے گا نا بابا. امام حسین بی بی سکینہ کو گود میں اٹھا کر پیار کر کے کہتے ہیں سکینہ نہ تیرا بھائی نہ میرا بھائی بچ سکا, نہ تیرا بھائی بچ پائے گا. یہ کہتے ہوئے بی بی سکینہ رونے لگی. کہتی ہے
مجھے امو سے ملا دیجئے، کبھی پانی نہیں مانگوں گی بابا، مجھے امو سے ملا دیجئے۔ امام حسین بی بی زینب کے خیمے میں گئے اور جا کر نیچے بیٹھ گئے۔ زینب عباس مارا گیا، زینب زینب عباس نہیں بچا، زینب عباس مارا گیا، زینب۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم ارزقنی زیارت الحسین علیہ السلام۔